اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ پچھلا درس قرآن کا اختتام اس پر ہوا تھا کہ مختلف انسانوں کی کوتاہیوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم اس نافرمانی کے انجام سے ان کو ڈراتے رہتے ہیں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَثِيرًا، لیکن ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو آج ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی اس نافرمانی کی جو ابتدا ہوئی تھی، ابتدا کس نے کی تھی؟ جب میں نے فرمانبرداری اور نافرمانی کے دونوں راستے بتا کے اور دونوں پر قدرت دے کر کہ اگر وہ چاہتے، انسان پہلے فرشتے تھے نا، تو فرشتے تو اطاعت کیش تھے، جس کو جو حکم ملا تھا وہ ہمیشہ، جس کو ذکر کا حکم ملا وہ ذکر کرتا رہتا ہے، جس کو برسات کا حکم ملا وہ پانی کا وہ کرتا رہتا ہے، جو جس کے ذمہ ڈیوٹی تھی ہمیشہ اس نے وہی انجام دی۔ اب جب انسان کو بھیجا تو انسان کو اختیارات دے کر بھیجا کہ وہ اطاعت کے راستے پر بھی چل سکتا ہے اور نافرمانی کے راستے پہ بھی، لیکن دونوں راستے واضح کر دیے تھے۔ اور نافرمانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا تھا ملائکہ سے، یعنی ملائکہ گویا کہ انسان سے پہلے کی مخلوق ہے اور جن بھی انسانوں سے پہلے کی مخلوق ہے۔ جنوں میں سے تھا وہ ابلیس، تو فرمایا کہ جب ان کو کہا کہ اسجدو، تو جو اطاعت کیش تھے فرشتے انہوں نے فوراً سر جھکا دیا اور سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، مگر حضرت غالباً جنید بغدادی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ اگر شیطان مجھے ملتا تو میں اس سے پوچھتا کہ تو نے اپنے اللہ کی نافرمانی کیوں کی تھی۔ فرماتے ہیں میں بازار میں نکلا تو ایک بہت ہی حسین و جمیل بوڑھا آ رہا ہے سامنے، بہت خوبصورت چہرہ ہے، لیکن اس کے ماتھے پر شقاوت ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے شکل و صورت سے خوبصورت نظر آنے والے، تیرے ماتھے پہ بدبختی کیوں لکھی ہوئی مجھے نظر آ رہی، تو اتنا مکروہ کیوں ہے، کون ہے تو؟ تو کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جنید جس کو رات ملنے کی خواہش تمہارے دل میں انگڑائی لی تھی، اس کو ملنے کی۔ فرمایا کہ مجھے بتا، اتنا اللہ کے قریب ہونے کے باوجود تو نافرمان کیوں بنا، اپنے اللہ کو کیوں ناراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جنید مجھے ایک بات بتاؤ، کیا آدم کو سجدہ کر کے میں اللہ کا شریک اسے بنا لیتا؟ میں تو موحد تھا، میں تو توحیدی تھا، میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا تھا کہ اللہ کے برابر؟ جب میں اللہ کے لیے میرا سجدہ خاص ہے تو میں آدم کے لیے زمین پر اپنی جبین کو کیسے ٹیک سکتا تھا؟ فرماتے ایک دم میں پریشان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی
حفاظت فرماتے ہیں، کبھی الہام کے ساتھ، کبھی وحی کے ساتھ. وہ وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو اندر داخل کرتے ہیں، انبیاء والی وحی نہیں. فرماتے ہیں کہ فوراً ہاتھ میں غیبی سے میری رہنمائی ہو گئی اور میرے کان میں آواز آئی کہ اے جنید اس سے پوچھ کہ جس اللہ نے سجدے کو غیر کے لیے بند کیا تھا اور اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ٹھہرایا تھا، وہی اللہ حکم دے رہا تھا کہ آدم کو تو سجدہ کر، تو نے نافرمانی کیوں کی تھی؟ تو نے اپنے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ تو نے فرما برداری کیوں نہیں کی؟ تو نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جب اللہ نے حکم دیا سجدہ نہیں کرنا، میں نے کسی کو نہیں کرنا، جب اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہے میں نے فوراً سر جھکا دینا ہے؟ ہم نے فوراً ہمارا کام اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. وہاں مسائل دیکھنا نہیں ہے کہ میری یہاں چودراہٹ میں فرق آئے گا یا میرا مسئلہ کیا ہے یا شریعت کیا کہتے ہیں. جہاں اللہ نے حکم دیا وہ کیونکہ شریعت نافذ کرنے والا بھی وہی ہے، شریعت مقرر کرنے والا بھی وہی ہے، حق کا راستہ بتلانے والا بھی وہی ہے اور حق کا راستہ ٹھہرانے والا بھی وہی ہے. ایک مقام پہ اس نے ایک حق کا راستہ ٹھہرایا ہے، وہی دوسری جگہ حکم دے رہا ہے کہ یہ تو کر. تو پھر اس وقت بندہ وہ ہے، غلام وہ ہے، خادم وہ ہے جو بلا چون و چرا اس پر عمل کرتا چلا جائے. آج بھی یہ دنیا کے چھوٹے مالک دیکھ لیں، ایک مالک اپنے نوکر کو حکم دیتا ہے کہ جا پانی لے آ، وہ پانی کے لیے دوڑتا ہے تو پھر کہتا ہے نہیں ادھر جا دودھ لے کے آ. وہ کہے کہ مالک نے پہلے مجھے حکم دیا پانی کا، اب میں دودھ لینے کیسے چلے جاؤں؟ میں تو پانی لینے ہی جاؤں گا. نہیں، جس مالک نے تجھے پہلے پانی کا حکم دیا تھا وہی مالک کہہ رہا پانی کو چھوڑ اب دودھ لے کے آ. تو پانی کا راستہ چھوڑ، تو دودھ لے کے آ. تجھے اپنے مالک کے حکم سے غرض ہونی چاہیے، وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے کیا کہا تھا اور پیچھے کیا کہا. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور پھر اپنے رب سے کہا کیا؟ قَالَ أَسْجُدُ، اے اللہ تو مجھے حکم دے رہا ہے اس کو سجدہ کرنے کے لیے، میں اس کو سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، جس کو تو نے کیچڑ سے پیدا کیا ہے. خلقتنی من طین خلقتہ من طین وخلقتنی من النار. ایک اور جگہ شاید ہے تو لمن خلقت طینا، جس کو تو نے کیچڑ جیسی آلودہ چیز سے پیدا کیا ہے اس کو میں سجدہ کروں؟ قالا، پھر کہا کہ ارایتک، اے اللہ کیا تو مجھے خبر دے گا، بتلائے گا یہ بات؟ یہاں ارایتہ کہ میں نا خبر دینا بتانا اخبر نہیں، مجھے بتائے گا تو ھذا الذی، اس شخص کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کرمت علیہ، جس کو تو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے. کہ کیوں تو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے؟ کیوں میں اس کو سجدہ کروں؟ تجھے تو میں سجدہ کر سکتا ہوں، اسے میں کیوں سجدہ کروں؟ اس کو تو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے، اس کو کیچڑ سے پیدا کیا اور مجھے نفیس چیز آگ سے پیدا کیا، میں اس کو کیوں؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اے اللہ اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے دے، قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا رہوں گا، ان سے حقیقت کو چھینتا رہوں گا، ان کو غلط رستوں پر چلانے کی کوشش اور صحیح کرتا رہوں گا، ان کو چلاتا رہوں گا، ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا. وہ نہ تیری ساتھ ان کا بندگی کا کوئی تعلق رہے گا، نہ تیرے رسولوں کے ساتھ غلامی کا کوئی تعلق رہے گا، نہ دین حق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق. میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، الا قلیلا، مگر وہ تھوڑے سے جو اپنی بچت کر لیں گے، مگر تھوڑے سے جو مجھ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. وہ کون ہستیاں ہوتی تھی؟ ایک واقعہ ہے، اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمیں خبر نہیں ہوتی اتنی پختہ جتنا ہم حدیث کے ساتھ خبر رکھتے ہیں کہ اس کی پورے روایات اور اسناد. لیکن چونکہ ان روایات کو بھی بیان کرنے والی ہستیاں وہ سچی ہستیاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو حق ہی سمجھتے ہیں دین کے ساتھ ترغیب اور ترہیب کے لیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک دن وضو فرما رہے تھے تو شیطان ایک بگولے کی صورت میں اوپر آیا اور ٹھہر گیا، ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ اے عبد القادر، تو نے میری بہت عبادتیں کی، بہت ریاضت کی، میں تجھ سے خوش ہوا، میں نے تمام اپنے حقوق تجھے معاف کر دیے ہیں، آج کے بعد تجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں،
آپ کی فوراً رہنمائی ہو گئی، کیونکہ اپنے اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اس طرح اتنا طاقتور تھا کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا بالعلی العظیم. وہ بگولے کی طرح اڑتا ہوا خاک آلود ہو کے چھائی مائی ہو گیا، بھاگتے ہوئے کہنے لگا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو آپ نے فرمایا لئین جاتے جاتے بھی بھاگتے بھاگتے بھی ڈنگ مارنے سے نہیں رہا، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا. میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے. تو فرمایا کہ لا تانکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا رہوں گا، مگر تھوڑے سے جو چند افراد جن کا تیرے ساتھ ابدیت کا تعلق کتنا مضبوط ہوگا کہ ان پر میری کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. قال اذهب، فرمایا جا، مہلت ہے تجھے، چھٹی ہے تجھے قیامت تک. فمن تب، لیکن ایک بات میری سن لے، فمن تبعک منہم، میرے بندوں میں سے جس نے بھی تیرا ساتھ دیا اور تیرا تتبع کیا اور تیری مانی، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پھر ان کا بدلہ جہنم کی آگ ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا اور پوری ان کو سزا دی جائے گی، تمہارے سمیت ان کو. تمہیں جب سزا دی جائے گی جو تمہاری مانیں گے ان کو بھی پوری سزا دی جائے گی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، پس پوری کوشش کرتا رہے، جتنا جو کچھ تو چاہتا ہے اس راستے پر چلتا رہے، جتنی تیری طاقت ہے ساری کی ساری طاقت لگا دے، اپنی زبان کے ساتھ واز کر کے. یاد رکھیے گا، تبلیغ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ خاصان نبوت میں سے ہے، نبوت کا خاصہ ہے تبلیغ کرنا. تو میں دوست علماء حضرات کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی ممبر پر بیٹھو اور اللہ کے بندوں سے خطاب کرنے لگو تو یہ سوچ لیا کرو کہ میں کام نبی کا کر رہا ہوں، جو کام انبیاء کا تھا میں وہ کام کر رہا ہوں، لہٰذا میری واز میری تقریر کی شان بھی وہی ہونی چاہیے جو انبیاء کرام کی شان تھی. اور انبیاء کرام کے واز کی کیا شان تھی؟ کسی پر لان تان کرنا نہیں، اللہ کی بندگی کا سبق دینا، اللہ کی فرما برداری پر خوشخبریاں دینا اور اللہ کی نافرمانی پر ضمیروں کو جھنجھوڑنا اور ڈرانا. یہ تین انداز سے زندگی کے اخلاق سکھائے انبیاء کرام نے، اپنی امتیوں کو زندگی کے آداب سکھائے، آداب میں فرما برداری سکھائی اور فرما برداری پر خوشخبری سنائی، نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی اور نافرمانوں کے لیے سزا جو بدلہ ہے اس کے بارے میں وعید دی، ان کے ساتھ بشارت دی، وعدہ کیا اور ان کو وعید دی کہ تمہاری نافرمانیوں کا قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی چرب زبان تو تیار کر، ایک کھیپ تیار کر خطیبوں کی، ایک کھیپ تیار کر تو مقرروں کی جو دنیا میں انتشار پھیلاتے رہیں، افتراق پھیلاتے رہیں اور اللہ کی رضا کے سوا تبلیغ کے راستے اختیار کرتے رہیں. وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور اپنے پیادہ اور سواروں سب کو لے کر تو دھاوا بول دے ان پر. یعنی مراد یہ ہے کہ پوری اپنی طاقت آزما لے، اپنے تمام چیلوں چاٹوں کو، چیلے جو ہیں تیرے ان کو بھی ساتھ میں لا لے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور ان کے مال میں بھی تو شرکت کر لے کہ ان کے لیے حرام آسان کر دے، ان کے مال میں شرکت کر لے کہ ان کے لیے حرام آسان کر دے، کہ حرام کی جانب ان کی توجہ ہو جائے، حرام کی جانب ان کی دلچسپی ہو جائے، حرام کمانے اور حرام کھانے کی جانب ان کی دلچسپی بڑھا دے. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور ان کے مال میں بھی تو شرکت کر لے، وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں شرکت کر لے کہ ان کی اولادوں کو گمراہ کر دے، ان کی اولادوں کو بے دین کر دے، ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا گستاخ کر دے، ان کی اولادوں کو اسلام کا دشمن بنا دے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان بنا دے. وَعِدْهُمْ، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے کہ تمہیں اس کیا سزا ملنی ہے.
یہ سب کچھ فریب ہی ہے، تمہیں تو بخش دیا جائے گا، تمہیں تو مختلف یعنی جو آخرت ہے ان کے لیے آسان بنا دے۔ یاد رکھو، میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ جتنا آخرت پر ہمارا عقیدہ پختہ ہوتا چلا جائے گا کہ ہم نے آخر میں جا کے اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور اپنے نامہ اعمال پر جزا اور سزا مرتب ہونی ہے، جتنا جتنا یہ عقیدہ پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جتنا جتنا آخرت کا عقیدہ غیر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ خصوصاً آج کل جو رواج ہے، پہلے یہود و نصارہ میں رواج تھا کہ ہمارے انبیاء، عیسائی کہتے ہیں نا کہ ہماری جتنی بھی خطائیں ان کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے مصلوب ہو کر ادا کر دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح ہمارے مرید لوگ بھی یہ تصور کرتے ہیں ہمارا پیروں کے ساتھ باجی بیڑا پار ہو جائے گا، جو کچھ جی چاہے ہم کرتے رہیں، حرام کماتے رہیں، ہمارا حرام کھاتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، جو کچھ کرتے رہیں ہماری۔ تو یہ شیطانی تصورات ہوتے ہیں، یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے ہمارے اذہان پر اور قلوب پر، جو ہمارے دلوں کو ان جانب پھیر دیتا ہے، جو ہمارے دماغوں کو اس جانب پھیر دیتا ہے جن کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فرمایا وعدہم، تو ان کو خوشنما وعدے دلاتا رہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اے مومنین یاد رکھو، اے انسانوں یاد رکھو، اے اولادم یاد رکھ، انسان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کے وعدے کوئی وعدے نہیں ہیں، یہ سب مکر و فریب ہے اور جھوٹ ہے۔ حق یہ ہے کہ تمہیں اپنے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کی ماننی ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کی ماننی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں میں سے کسی پر اس کی حکومت نہیں چلے گی۔ جن کا میرے ساتھ بندگی کا تعلق ہوگا ان پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس کو کوئی طاقت نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی ان کو بہلا نہیں سکے گا، وہ کبھی بھی ان کو پھسلا نہیں سکے گا، وہ کبھی بھی حق کے راستے سے ان کو ہٹا نہیں سکے گا، جدا نہیں کر سکے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اے محبوب تیرا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے، تیرا بند اپنے ربوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے اپنے بندوں کے، انسانوں کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہاری تجارت کو آسان کرنے کے لیے، خشکی کے راستوں سے بار برداری بہت مشکل ہوتی ہے، خشکی کے راستے سے بار برداری بہت مشکل ہوتی ہے، اور سمندری راستے سے تجارت بہت آسان ہوتی ہے، سمندری راستے سے تجارت بہت آسان ہوتی ہے۔ تو فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو کشتیوں کو چلاتا ہے سمندروں میں، کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، آسان حاصل کرو اللہ کا فضل، یعنی اپنے لیے رزق حاصل کرو۔ اور سمندروں کے ساتھ جو تجارت ہے اس جانب ایک توجہ بھی مسلمانوں کی دلائی جا رہی تھی، ایک تو تمہاری تجارت آسان ہو جائے گی اور دوسرا اس ذریعے سے جو تم کماؤ گے تم پر تمہارے اللہ کا فضل و احسان ہوگا۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک تمہارا رب بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندری سفر پر تم ہوتے ہو، طوفان آ جاتا ہے، تم مصیبت میں پھنس جاتے ہو، تو اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ کس کو یاد کرتے ہو؟ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہو، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں اس طوفان سے بچا لے، ہماری زندگی کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں زندگی میں اللہ کے سوا جن کو بھی تم نے الہ بنا رکھا ہے، اپنا بتوں کو اپنا خدا بنا رکھے، دیوی دیوتا بنا رکھے، ان سب کو تم بھول جاتے ہو، گم کر دیتے ہو، کوئی تمہاری مدد کے لیے وہاں نہیں آتا، وہاں تمہیں یاد آتا ہے تو صرف اللہ یاد آتا ہے، وہاں تمہیں یاد آتا ہے صرف اللہ یاد آتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، لیکن جب وہ تمہیں وہاں سے نجات عطا کر دیتا ہے، اس مصیبت سے بچا لیتا ہے اور تمہیں خشکی پر پہنچا دیتا ہے، تم جب خشکی پر آ جاتے ہو، امن میں آ جاتے ہو، تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنے اللہ کو بلا دیتے ہو۔ سمندر میں جب طوفان آتا ہے اس وقت تمہیں اللہ یاد آتا ہے، کوئی اور تمہارا مددگار نہیں ہوتا، اور جب اس کی مہربانی سے تم بچ کے باہر آ جاتے ہو، ساحل پر پہنچ جاتے ہو، تو پھر تم اللہ کو بھول جاتے ہو اور اس کے حکم سے اعراض برتنے لگتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان تو ہے ہی ناشکر، انسان تو ہے ہی ناشکر۔ أَفَأَمِنْتُمْ
کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو کہیں یکسف بکم جانب البر، کہ وہ زمین کو تمہیں زمین میں ہی دھسا دے، اس زمین کے ٹکڑے کو ہی بٹھا دے جہاں تم ہو. یہ پچھلے جو زلزلہ آیا تھا تو کشمیر کے ہمارے پیر بھائی ایک بتا رہے تھے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہماری ایسے ہوئی، ہماری گائے بندھی ہوئی تھی، وہ ایک دم نیچے گئے گی، صرف اس کی دم کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، باقی سب اوپر سے مٹی ہو گئی، سب اوپر سے مٹی ہو گئے. اسی طرح ایک ہمارے فوجی حضرات جو تھے، وہ کوئی بریگیڈیئر یا کرنل خطاب کر رہے تھے وہ اندر تو حال میں، تو وہاں جب چھچر جھٹکے نے اٹھ کر لوگ بھاگنے، اس نے کہا بیٹھ جاؤ. تو فوجیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جان دے دیتے ہیں، لیکن اپنے جو امیر ہوتا ہے، جو کرنل، میجر، بریگیڈیئر، جنرل جو بھی ہو، اس کی اطاعت نہیں چھوڑتے، اور یہی ان پر فرض ہے. اسی میں فوج کوئی کامیابی ہوتی ہے. جب نافرمانی ہونے لگے تو پھر تو وہ کبھی فوجیں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا رک جاؤ، وہ سارے کے سارے رک گئے، اوپر سے دھرام سے عمارت گری، وہ پوری کا پورا جو ہے جتنے بھی وہاں 200-400 آدمی تھے وہ پورے کے پورے شہید ہو گئے، پورے کے پورے شہید ہو. اس طریقے سے بیٹھے تو فرمایا کہ فامن تم میں یکسف بکم جانب البر، وہ خشکی کو بھی تم خشکی پر آ کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتے ہو، اگر وہ خشکی کو ہی بٹھا دے تم پر اور تم پر زمین برابر کر دے. اور یرسل علیکم حاسبا، حاسب کہتے ہیں وہ بادل جس میں اولے ہوتے ہیں، یا ایسے بادل بھیجے جو اولے برسانے والے ہوں اور تمہاری تباہی کر دے، تمہارے فصل تباہ کر دے، تمہاری کھیتیاں اجاڑ دے، تمہاری گاڑیاں باہر کھڑی ہوں ان کے شیشے ٹوٹ جائیں، ان پر پیچھے دنوں پتہ چلا نا اتنے اتنے بڑے گولے پڑے، پاؤں کے آدھ کے لوگ کہ وہ گاڑیوں کے چھت بیٹھ گئے ان گولوں کی وجہ سے، وہ لوہے کے چھت بھی بٹھا دے، وہ تمہارے سر میں لگے، تمہیں ہی دھن کر رکھ دے. اور یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تو پھر کوئی بھی تم اپنا مددگار اس وقت نہیں پاؤ گے، کوئی کارساز نہیں پاؤ گے. ام امنتم ان یعیدکم فی تارۃ اخری، یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہیں پھر دوبارہ سمندری سفر پہ تم جاؤ، مال تجارت لے کر جاؤ، تجارت کا مال لے کر جا رہے ہو اور پھر سمندر بفر جائے اور سمندر کا طوفان آ جائے اور پھر تم چیخو پکار کرو، پھر اللہ تمہاری کوئی مدد نہ کرے اور تمہارے سامان سمیت تمہیں غرق کر دے سمندر میں، کیسے بے خوف ہو گئے. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاسِفًا مِّنَ الرِّيحِ، ایک توڑ دینے والا، کشتیوں کو توڑ دینے والا، پھوڑ دینے والا ایک طوفان آئے اور تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے. فَيُغْرِقَكُمْ، اور تمہیں غرق کر کے رکھ دے، اس وجہ سے کہ بما کفرتم، جو تم نے کفران نعمت کیا تھا پہلے، اس کے ساتھ اس کی پناہ مانگی، اس نے تمہیں پناہ دی، اس سے مدد مانگی، اس نے تمہیں مدد دی، اس سے نجات مانگی، اس نے تمہیں نجات دی، اور جب تم امن میں آئے تو اس کو ہی بھلا دیا، اس کے حکم کو ہی بھلا دیا، اس کی نافرمانی کرنے لگے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، پھر یاد رکھو تم اس ڈبونے پر اپنے اللہ سے کوئی انتقام نہیں لے سکو گے، کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے جو تمہاری اس وجہ سے اللہ سے انتقام لے سکے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اولاد آدم، یہاں جو اولاد آدم کو، انسان کو جو عقل و شعور دیا اور جو سہولتیں دیں اور جو بڑھوتی دی، فضیلتیں دیں اور جو انعام فرمائے، اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو خشکی کی اور تری کی، سمندر کی میں سواریاں کی، ان کو شعور دیا کہ سمندر میں سفر کے لیے تم کشتیاں بناؤ، اور ان کے لیے ہم نے زمین پر چلنے والے جانوروں کو ان کے اتنا مسخر کر دیا کہ ان کو ان کی سواری کی جگہ بنا دیا، ان کے لیے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے جن پر، اور اوپر پہاڑوں میں رہنے کے لیے وہ شاخ کے کیا ہوتا ہے وہ جانور بنایا جس کو وہ کھاتے بھی ہیں، جس پر وہ سفر بھی کرتے ہیں، جس پر بار برداری بھی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے مختلف جانوروں کو خشکی پر تمہاری سواری بنایا اور سمندر میں جہازوں کو اور کشتیوں کو تمہاری سواری بنایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق جو تم کماتے ہو حلال کمائی سے وہ تمہارا مقدر فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خلقنا تفضیلا، اور جتنی بھی ہماری مخلوقات ہیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ان میں سے بہت سو پر تمہیں فضیلت عطا کی، تمہیں فضیلت دیا، درجات دیا. یعنی ہمارے اہل سنت کا اور اناف کا، جمہور اہل سنت کا اناف کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ خاص فرشتے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، انسان میں جو رسول ہیں وہ ان سے افضل ہیں،
ہمارے رسول فرشتوں کے جو میں سے جو رسول ہیں ان سے افضل ہیں، اور عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں، عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے اولاد آدم کو ان کو فضیلت دی ان مخلوقات پر جو ہم نے ان سے پہلے بنائی تھی، تخلیق پیدا کی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن اس کو یاد کرو، یعنی فرمایا جا رہا ہے اس دن کو یاد رکھو، ذہن میں رکھو کہ جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے امام لیڈر کے ساتھ بلائیں گے، ہم اس کے لوگوں کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے۔ جو مسلم لیگ والے ہیں ان کو نواز شریف کے ساتھ بلایا جائے گا، جو پیپلز پارٹی والے ہیں ان کو زرداری کے ساتھ بلایا جائے گا، جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو عمران خان کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں ان کو رضوی کے ساتھ اور قادری کے ساتھ اور نورانی کے ساتھ، ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جو رسول اللہ کے محبت کرنے والے ہیں ان کو سیالوی شمس العارفین سیالوی کے ساتھ بلایا جائے گا، مجدد الفسانی کے ساتھ بلایا جائے گا، شیخ احمد سرندی کے ساتھ، حضرت باقی باللہ کے ساتھ بلایا جائے گا، بہاؤدین نقشبند بخاری کے ساتھ بلایا جائے گا، معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب تمہارا اپنا معاملہ ہے کہ انسان کس کو تو امام بناتا ہے اور کس کے ساتھ پکارے جانے کو تو ترجیح دیتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہر شخص کو اس کے امام سے مراد ہے کہ جس کو وہ دنیا میں قیادت دیتا ہے اپنی، جس کو وہ دنیا میں سیادت دیتا ہے اپنی، تو سردار جب اس نے اس کو مانا، قائد جب اس نے اس کو مانا، اپنا لیڈر جب اس نے اس کو مانا، اپنا آقا و مولا جب اس کو مانا، تو گویا اس نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ جس کے ہاتھ بیچ دیا، اب غلہ جس کی ملکیت میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے نا، اسی کے گھر کی ملکیت تصور کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی جن کو لیڈر اور قائد مانتے اس دنیا میں، ان کو انہی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پر ان میں سے جنہوں نے اچھے لوگوں کو اپنا امام بنایا ہوگا، ان میں سے جنہوں نے اچھے لوگوں کو اپنا امام بنایا ہوگا، ان کے اعمال کا نتیجہ ہے ان کو دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ ان کے اعمال کا نتیجہ، ایک حدیث پاک ہے نا کہ اچھے اعمال والوں کو ان کا اعمال کا نتیجہ دائیں ہاتھ میں، اور برے اعمال والوں کو، جہنمیوں کو، ان کا عقیدہ اور ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ جن کو دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ تو فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو دائیں ہاتھ میں جایا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتاب، وہ خوشی خوشی اپنے لکھے ہوئے کو دیکھیں گے، وہ خوشی خوشی یقرؤون پڑھیں گے، بار بار دیکھیں گے ہمارے اللہ نے ہم پر کتنا مہربانی فرما دی ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں کامیابی کی سند نصیب فرما دی ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں کامیابی کی سند نصیب فرما دی ہے۔ تو اولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، اور ذرا برابر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ذرا برابر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ومن کان فی ھذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، راہ حق سے پھسلا رہا، راہ حق سے نگاہ کو ہٹا کے رکھا، اللہ کی مرضی سے روح گردانی کرتا رہا، نظریں بچاتا رہا، رسول اللہ کی غلامی سے نظریں بچاتا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، آخرت میں بھی اس کو اسی طرح اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہماری یاد سے منہ موڑا اس دنیا میں، جس نے ہماری یاد سے منہ موڑا اور غفلت برتی ہم سے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کو دو طرح کی سزائیں دیں گے، ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ اس دنیا میں کیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ہم اس پر جامع زندگی تنگ کر دیں گے، ہم اس پر اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ حضرت امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنکن فی دنیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے بچے مر جائیں گے، اس کے مربے اجڑ جائیں گے، اس کی کوٹھیاں گر جائیں گی، اس کا مال تباہ ہو جائے گا، نہیں، سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اے دنکن فی دنیا فلا طمانینۃ، لیکن اطمینان قلب نہیں نصیب ہوتا۔ آپ جھگیوں میں رہنے والے کو دیکھیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ان سے پوچھے کیا حال ہے، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے۔
سوکھی کھانے والے کو. ایک درویش، ایک شاعر تھا، اس کا دوسرا شاعر بھی تھا، وہ دوست تھے دونوں. ایک بادشاہوں کا درباری شاعر بن گیا. جب درباروں کی بادشاہوں کی تعریف کی تو وہ انعام دیتے ہیں. وہ محل میں رہتا تھا، جاؤ حشم، نوکر چاکر، کھانا پینا، وافر لنگر چانی. ایک دن اسے خیال آیا کہ جاؤں میں اس جھگی میں رہنے والے اپنے دوست سے مل تو آؤں. کبھی کبھی جھگیوں والے دوست امیروں کو کبھی کبھار یاد آ جاتے ہیں، وگرنہ تو دنیا میں جو مست ہوتا ہے اس کو، جو اللہ کی دوستی بھلا دیتا ہے اس کو بندوں کی دوستی کی کیا غرض ہوتی ہے. وہ چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا تو کچی اس نے کلی بنائی ہوئی تھی، مٹی کا ایک مکان کمرہ سا، اس میں بیٹھا ہوا تھا. پھٹے سے کپڑے تھے جن پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور 7 روٹی تھی اس نے بھگو کر پانی میں رکھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ او بھائی، بادشاہ کے 2 قصیدے شعر تو بھی کہہ دیتا تو روٹی کے یہ سوکھے ٹکڑے تو نہ کھاتا، پھٹے ہوئے کپڑے تو نہ پہنتا، اس کچی کلی میں تو نہ رہتا. اس نے کہا ارے کچی کلی میں رہنے کی عادت ڈال لیتا، سوکھے روٹی کے ٹکڑوں کو کھانا اللہ کا احسان سمجھتا، اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے اللہ کو خوش کرتا، تو دل تو آزاد ہوتا نا، دل تو غلام نہ ہوتا. میرا دل آزاد ہے، تیری روح، تیرا دل وہ مردہ ہو گیا، غلام ہو گیا. دل کی آزادی، علامہ اقبال کہتے ہیں دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. تو فرمایا کہ من عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی جامع زندگی اس پر تنگ کر دیں گے. تو جامع زندگی تنگ کرنے کا، اے دنکن فی دنیا، دنیا اس پر تنگ ہو جائے گی. فلا طمانینۃ له، اس کے لیے اطمینانی قلبی نہیں رہے گی. ولا انشراح لصدری، اس کا سینہ انشراح صدر اسے چین لیا جائے گا. بل صدر ضیق حرج دلالہ، بل صدر ضیق حرج دلالہ، اس کا سینہ ہر وقت ہیجان میں اور تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا رہے گا. فإنہ من دنک الوی بل صدر ضیق حرج دلالہ وإن تنام ظاہرہ، وإن تنام ظاہرہ، ظاہر بڑا خوشنما ہوگا، اچھی اچھی پوشاکیں پہنے گا، بڑی بڑی گاڑیوں میں چڑھے گا، اعلیٰ کوٹھیوں میں رہے گا. ظاہر بڑا ہوا، لبس ما شاء واکل ما شاء، جیسا چاہے گا کھائے گا، جیسے چاہے گا پہنے گا. ولکنہ فی قلق حیرت شک، ہر وقت شکوک میں، پریشانی میں اور ہیجان میں مبتلا رہے گا. فإنہ من ضنک المعیشہ، یہ ہے اس پر زندگی کا تنگ کرنا. فرمایا کہ 2 طرح کی سزائیں دیں گے، ایک اس دنیا میں اور آخرت میں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو انڈا اٹھائیں گے، قیامت کے دن اس کو انڈا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ عرض کرے گا میرے مالک آج تو نے کیوں مجھے انڈا اٹھایا؟ دنیا کی زندگی میں بڑی روشن آنکھوں والا تھا، چاند کی ہلکی مدھم سی روشنی میں باریک تحریریں پڑھ لیا کرتا تھا، دیوے کی روشنی میں، ٹمٹماتی روشنی میں تحریریں، باریک سے باریک تحریریں پڑھ لیا کرتا، آج مجھے کیوں اندھا اٹھا؟ قالا لم حشرتنی اعمیٰ، قالا لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. قالا، آگے مجھے آیت کریمہ یاد نہیں، مطلب یہ کہ اسی طرح تو نے دنیا کی زندگی میں مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے تجھے فراموش کر دیا. دنیا کی زندگی میں تو نے مجھے بلایا، آج میں نے تجھے فراموش کر دیا. فرمایا کہ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، اس دنیا میں جو اندھا بنا رہا اللہ کے دین سے، اس کو آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اس کو گم کردہ، وہ بہت بڑا گم کردہ رہا ہوگا. وَإِن كَادُوا، اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، کادو کا معنی ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے. وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کو اس چیز سے ہٹا دیں، فتنہ میں مبتلا کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ جو ہم نے نہیں کہا وہ آپ ہماری جانب منسوب کر کے بتاتے رہیں. جس طرح آج دین کی غلط تشریحات. پچھلے دنوں ایک بہت بڑے مقرر خطیب، اس کا ایک کلپ میرے پاس آیا، رات کو تقریباً 11:30 12 تھے، میں لیٹا تو پہلے کا آیا ہوا ہوگا، میں نے دیکھا تو میں نے پڑھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ سورہ یونس کی وہ آیت ہے نا 57 کے
وکانا مکانن علیہ، یعنی مانا تو اس کو بہت بلند مقام دیا گیا. یہ ریاض شاہ پلی والا ہے نا، اس میں بہت بلند مقام دیا گیا. تو مجھے میرے پیر بھائی نے دبئی سے بھیجا کہ حضرت صاحب دیکھیں تعریف ہے قرآن میں ہی ہے. تو مجھے پتہ نہیں تھا، آج کہ میں نے پھر کھول لی، درس پہلے گزر چکا لیکن پھر میں نے قرآن پاک کھولا، وہاں دیکھا تو تھا وہ تو ہم سمجھ تو گیا تھا. میں نے کہا اس کا سیاق و سباق دیکھتا ہوں، تو فوراً میری اس سے پچھلی آیت پر نظر پڑی، 56 نمبر آیت پر. وہ تھی کہ وَكَانَ وَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تو میں نے کہا بھائی اگر یہ تعریف اس طرح ہم کرتے رہیں اور پچھلی آیت کا معنی یہ کریں کہ بے شک وہ جو ادریس تھا وہ ابو بکر صدیق تھا، ابو بکر صدیق جو کہ نبی تھا، حافظ الحال میں آتے ہیں وہ ابو بکر صدیق تھا جو کہ نبی تھا، تو یہ تعریفات اس قسم کے معنی تو ہمیں کفر تک لے جاتے ہیں. کس قدر بدبخت ہیں یہ لوگ، نالائق ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے جانتے، یہ نہیں کہ وہ جانتا نہیں تھا کہ میں غلط ترجمہ کر رہا، صرف ٹکے جنہوں نے اپنے ایمانوں کا سودا ٹکوں پر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان سے گمراہی کی باتیں کہلواتے چلے جاتے ہیں. وہ اس کی تقریر باقاعدہ وہ ٹیپ آئی ہوئی ہے، اس کی وہ یعنی ویڈیو آئی ہوئی ہے. تو میں نے کہا پھر اس طرح اگر قرآن میں تعریف کریں کہ ادریس کو وہ مقام دیا گیا جو علی کو دیا گیا تھا، حالانکہ اس کا تھا کہ مکانن علیہ، اس کو بہت بلند مقام دیا گیا، تو اگر وہ مقام دیا گیا جو علی علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو پچھلی آیت کا پھر ترجمہ یہ کریں گے کہ انہ کان صدیقا نبیہ، وہ ابو بکر صدیق تھا، اور ابو بکر صدیق کون تھا؟ جو کہ نبی تھا. کتنے بڑے کفر کے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہمیں کفر کی جانب لے جاتی ہیں. تو اس طرح کی افطرا پردازی. تو فرمایا کہ وہ انقادو، وہ پختہ ارادہ کیا شیطان نے اور اس کے ماننے والوں نے، لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ، کہ جو ہم نے نہیں کہا وہ ہماری جانب منسوب کر کے تو کہے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اگر تو یہ کہے تو ہم تجھے اپنا دوست بنا لیں گے، ہم تیرے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ. یہ کفار مکہ نے کچھ شرائط رکھی تھی. فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ، اور اگر ہم اس وقت آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر اس وقت ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے کہ جب اعلیٰ بیوی کی پیشکش کی گئی، جب دنیا کے دولت کے خزانوں کی پیشکش کی گئی، جب امارت صدارت کی پیشکش کی گئی، قیادت کی اور سربراہی کی پیشکش کی گئی، صرف ان الہوں کو برا نہ کہو، اپنے اللہ کو مانتے رہو، صرف اتنا کر دو کہ ان الہوں کے جو برائی میں آیات ہیں ان کو ختم کر دو اپنی وحی سے، تو ہم تمہیں مانتے ہیں اپنا سردار، ہم رشتہ دیتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، ہم مال دیتے ہیں جتنا تو چاہتا ہے. تو سر میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اے چچا یہ تو بہت ممکنات میں سے ہیں، انسان بیویاں بھی کر لیتا ہے، مال بھی کما لیتا ہے، سرداری بھی حاصل کر لیتے ہیں. جو ناممکن ہے کہ عثمان سے سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پہ اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، جو ناممکن ہے، پھر بھی میں اعلاء کلمۃ الحق سے باز نہیں ہوں گا. یا یہ دین غالب ہو کر رہے گا یا میری جان اس راستے میں چلی جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ان کو. فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ، اگر یہ اللہ کا فضل و احسان تھا کہ آپ کو اس نے ثابت قدم رکھا، وہ نہ ہوتا تو کیا پتا آپ ان کی کوئی عام انسان ہوتا تو اس لالچ میں آ جاتا، لیکن اس کا فضل تھا، اس نے آپ کو ثابت قدم رسول بنایا ہوا تھا، تو یہ اس کا فضل و احسان تھا کہ اس سے آپ نے بچنا تھا اور بچ گئے. الہم شیئن قلیلا، کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ان کی بات کے ساتھ، بارگیننگ ہو جاتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ثابت قدم رکھا ان حالات میں. اذن لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ، اگر اس وقت اے مومنین تو پھسل جاتے جب لالچیں دی جا رہی تھی تمہیں تمہارے دلوں کو لبھایا جا رہا تھا، پھسل جاتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے عذاب کو بھی دگنا کر دیتا اور آخرت کے موت کے بعد کے عذاب کو بھی دگنا کر دیتا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوتا ہمارے مقابلے میں. وَإِن كَادُوا، اور اگر وہ پختہ ارادہ کرتے ہیں
انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا لیستفزونک فی الارض من الارض، کہ آپ کو پریشان و مضطرب کر دیں، لیخرجوک منہا، زمین میں آپ کے لیے پریشانیاں کریں اور آپ جہاں ہیں وہاں سے آپ کو نکال دیں. لا یلبسون خلافک الا قلیلا، اگر آپ وہاں سے نکل جاتے تو ان کو بھی دوام نصیب نہ ہوتا، وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد تباہ و برباد ہو جاتے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینہ تشریف لے گئے تو وہ مدینہ کو سعادت نصیب ہوئی جس کو عرب میں کاشتکاروں کی بستی کہا جاتا تھا. حقارت سے دیکھتے تھے مدینے والوں کو، مکے والے حقارت سے دیکھتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے. یہ جھونڈ تو جانا فلانا کمی تھے، یہ وہ ان کو کمی سمجھتے تھے. مکے والے بڑے متکبر سردار تھے. مکے والے تو قبائل سرداروں کے قبیلے تھے نا، ان کو وہ کاشتکار، مدینے کے کاشتکار کہا کرتے تھے. جب ان مدینے کے کاشتکاروں میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو وہ قوت، وہ طاقت دی کہ مکہ کے سرداروں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر تن کے رکھ دیا مکے والوں کو. یعنی مکے والے اتنے متکبر تھے اللہ کہ جب بدر کے لیے تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جا رہے تھے مکہ والے، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. ابو جہل کا ایک دوست تھا، غالباً بنی کنانا یا کیا قبیلہ تھا، وہ ان کے حلیف تھے. اس کے سردار نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ابن ہشام سے کہو کہ کچھ فوجیوں کی ضرورت ہے تو میں بھی بھیج دوں اپنے قبیلے کے جوان. تو اس نے کہا اس کے بیٹے کو کہ جاؤ اپنے باپ سے میرا شکریہ ادا کرنا، اس کو کہنا کہ جہاں تک بہادری اور جواں مردی کا سوال ہے تو مدینے کے کاشتکاروں نے ہمارے ساتھ کیا جنگ کرنی ہے. آج میرے پاس عرب کے آزمودہ کار جنگجو ہیں، میرے ساتھ بڑے بہادر جنگجو ہیں، تجربہ کار جنگجو ہیں. پورا عرب بھی سامنے آ جائے میں ان کو تہس نہس کر دوں گا. لیکن محمد کا یہ دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کا مددگار ہے، تو اگر یہ دعوے میں سچا ہے، اللہ اس کا واقعی مددگار ہے، تو پھر سارا عرب میرے ساتھ شامل ہو جائے، میں اس اللہ کا کیسے مقابلہ کر سکتا. جہاں تک مدینے والوں کا سوال، ان کاشتکاروں نے ہمارے ساتھ کاٹ، یعنی اتنی حقارت کی نگاہ سے وہ دیکھتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو جب ایک مدینہ کے انصاری پکڑ رہا تھا نا، جکڑ رہا تھا، تو حضرت مصعب نے کہا اوے اس کی خوب مشقیں کس لو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بڑا ملے گا. تو وہ کہتا ہے پھٹکار ہو تم پر، نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف فرمائے، پھٹکار ہو تجھ پر، تو اپنے بھائی کے خلاف اس مدینے کے کاشتکار کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے لور اس کو پکڑ لے. تو آپ نے فرمایا میرا تو بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو میرے اللہ کے دین پر ہے، میرا بھائی وہ ہے جو اللہ کے دین پر ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے محبوب یہ ہمارا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے، اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو اسی طرح کے حالات ہوتے رہے اور میں اسی طرح ان کی مدد کرتا رہا. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَعْوِيلًا، اور ہماری اس طریقہ کار میں، اس سنت میں، اس دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم نازل ہو رہا ہے اور تمام مومنین کے لیے حکم ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل، غروب آفتاب جب غروب ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے نا، دلوک الشمس ڈھلنا سورج کا، ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نمازیں قائم کرو، صلات قائم کرو، نمازیں قائم کرو، وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز، یعنی رات کی نمازیں سورج ڈھلنے سے لے کر رات تک نمازیں جو اب ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز بھی پڑھو. ان قرآن الفجر، بے شک جو صبح کی نماز ہوتی ہے، کان مشہودہ، یہ وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دی جاتی ہے، جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. یعنی صبح کا وقت، نماز کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ رات کے جو فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، اور صبح دن کو جن فرشتوں نے ڈیوٹی دینی وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں تو رات اور دن کے فرشتوں کا وہاں اجتماع ہوتا ہے
اور صبح کی نماز جب تم ادا کر رہے تھے تو تمام فرشتے رات کی ڈیوٹی والے بھی اور صبح کی ڈیوٹی والے بھی وہ اس پر گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اس پر گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، لیکن اے محبوب رات میں سے کچھ حصہ نکالنا، یعنی نماز تہجد ادا کرنا، یہ نافلۃ لک، یہ باقی امت سے زائد آپ پر فرض ہے۔ ہم پر تو 5 نمازیں فرض ہیں نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، تو وہ تہجد رات کو اٹھ کر کھڑا ہونا، یہ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے ایک باقی مومنین سے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود مقام شفاعت ہوتا ہے، مقام محمود مقام شفاعت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب انہن اضللن کثیر من الناس، بے شک یہ جو بت ہے نا، یہ جو دیوی دیوتا بنے ہوئے، انہوں نے تیرے بندوں میں سے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فمن تبعنی فانہ منی، میں نے ان کو سمجھایا تو جو ان میں سے میری بات کو مانے گا جس نے میری بات مانی وہ تو ہے میرا، جس نے میری بات مانی وہ تو ہے میرا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، اے اللہ میں پھر بھی عرض کروں گا تو بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، تو بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس فرمان کو دہرایا، اس عرض کو دہرایا کہ جب تنگ ہوئے نا آپ اپنی قوم سے، امتیوں سے نافرمانی کی بنا پر، تو عرض کی کہ اے اللہ انہوں نے نافرمانی کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے دیتا ہے فإنک أنت العزیز الحکیم، تو پھر تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، تیری حکمت سے کون واقف۔ ان دونوں دعاؤں کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سارا کچھ اللہ پر ڈال دیا، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّكَ عِبَادُكَ فَإِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِكَ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کی کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو ماننے والا وہ تو ہے ہی میرا، ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرنے والا ہے، تو اے میرے مالک میں پھر بھی عرض کروں گا انک غفور الرحیم، تو بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی، ان پر رحم فرمانا اور کو بخشے نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائیں اور پھر رونا شروع کر دیا اور عرض کر رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل میرے محبوب محمد کے پاس جا، وبشرو سے خوشخبری سنا دے کہ سنردی کا فی امتک، اے میرے محبوب ہم تیری امت کے معاملے میں تجھے خوش کر دیں گے، ہم تیری امت کے معاملے میں تجھے خوش کر دیں گے، ولا نسیک، اور تیری اس امت کے ساتھ جو محبت ہے اس کو کبھی بھلائیں گے نہیں، تیری امت کے ساتھ اس محبت کو، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اس امت کے ساتھ اس محبت کو کبھی بھلائیں گے نہیں۔ فرمایا کہ عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، مقام محمود پر آپ کو جلوہ افروز فرما دے گا۔ تمام امت بالاجماع صحابہ کرام سے لے کر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی قائل رہی ہے، سوائے 2 گروہوں کے، جتنی بھی جماعتیں ہیں نا، شیعہ ہوئے، سنی ہوئے، جو بھی جماعتیں بنتی رہیں،
شفاعت محمدیہ کی سب قائل رہی، بہت اور غلطیاں تھیں، سوائے دو گروہوں کے، خوارج اور معتزلہ، یہ شفاعت کے قائل نہیں، یہ شفاعت کے. اور جب یہ شفاعت کے انکار کرتے ہیں تو امت ان کو کہتی تھی، امت کے فضلاء ان کو کہتے تھے حقیقت شناس لوگ، او بھلے ہو آج تم انکار کر رہے ہو، اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے لیے تو میری شفاعت ہے نہیں، تم منکر ہو، پھر کیا کرو گے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایک دعا بتلا رہے ہیں، اور آپ نے مکہ کو چھوڑا تب بھی دعا مانگی یہ، اور جب مدینہ میں داخل ہوئے تب بھی یہ دعا مانگی. وہ دعا کیا ہے کہ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے اللہ مجھے داخل کرنا تو سچائی کے ساتھ، سچائی کی جگہ پہ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے کہیں جہاں سے نکلوں تو وہ بھی سچائی کے ساتھ نکلوں، جہاں جاؤں وہاں بھی سچائی کے ساتھ، جہاں سے نکلوں وہاں بھی سچائی کے ساتھ. وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میری مدد کرنا اپنی جناب خاص اپنی قوت کے ساتھ. پھر فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ اعلان فرما دیجئے کہ آ گیا حق اور مٹ گیا ہے باطل. ان الباطل کان زہوقا، یہ فتح مکہ سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی، لیکن جب فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جہاں سے نکالے گئے، وہاں جب 10,000 قدسیوں کے ساتھ داخل ہوئے، جہاں سے نکلے تھے تو ایک آقا اور ایک غلام تھا، اور جب داخل ہوئے تو 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ. یہ تورات میں بھی عبارت ہے، اس کی پیشن گوئی ہے کہ وہ آئے گا اور 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ وہاں آئے گا. آج تک 10,000 قدسیاں نے لشکر نال کسی محترم شہرہ فتح نہیں کیتا. 90,000 لاکھ زیادہ تعداد بیت المقدس فتح ہویا تو کئی لاکھنی تعداد نال فتح ہویا، لیکن مکہ شریف 10,000 صحابہ کرام کی جماعت نال فتح ہویا. یہ تورات میں بھی بشارت ہے، خوشخبری ہزارہ سال پہلے. فرمایا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور ہم نے نازل کرتے قرآن میں وہ چیزیں جو مومنین کے لیے شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں. مومنین کے لیے شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. اس میں روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، حالات کی شفا بھی ہے، یعنی سب کچھ اس میں درج ہے قرآن پاک میں. وہ تم جس طریقے سے جہاں تم سمجھ جاؤ قرآن کو اور اس کو استعمال کرو تو وہ تمہاری روحانی اور جسمانی تمام کی تمام بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور تمہارے زندگی کا دستور بھی دینے والا ہے، تمہیں زندگی کے اخلاق بھی سکھانے والا ہے، آداب بھی سکھانے والا ہے، تمہاری معیشت اور معاشرت کے گر بھی تمہیں بتانے والا ہے، اور سائنسی تحقیقات بھی تمہیں بتانے والا ہے. اگر تم ایک ایک کلمہ پر غور کرو تو آج جو دنیا کی کائنات کا رد و بدل اور اس نظام کے فلک آسمان اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہوتا رہتا ہے، جو کچھ تحقیقات کرتے ہیں سائنسدان، اس سب کچھ کا بیان ہے قرآن پاک میں. صرف سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. فرمایا کہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہی خسارہ، ظالموں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں انسان پر تو بجائے اس کے کہ شکر کرے اور شکر گزار بندہ بنے، وہ اعراض برتنے لگتا ہے میری بندگی سے. ہم اس پر انعام کرتے اس کو دولت دے کر، وہ اس کو عیاشیوں میں صرف کرتا ہے. ہم اس پر انعام دیتے اس کو طاقت دے کر، وہ دوسروں کو اذیتیں پہنچانا اور دشمنیاں بنانا اور ان کو تکلیفیں دینا، ان کے نقصان کرنا، اس میں لگ جاتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کرنے میں لگ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور ذرا سی جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے محبوب کہہ دو کہ ہر ایک عمل وہی کرتا ہے جو اس کی فطرت اور طبیعت ہوتی ہے. جو اچھی طبیعت والا ہوگا وہ اچھا عمل کرے گا، اور جو بری فطرت والا ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یاد اللہ وَمَن یاد اللہ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کی رہنمائی فرماتے ہیں وہ ہدایت پا لیتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتے ہیں اس کو کوئی بھی شخص جو ہے اس کا ولی اور مرشد اور
مددگار نہیں ہو سکتا، اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر شخص نے اپنی فطرت کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق اس نے کردار اختیار کرنا ہوتا ہے۔ 2 عمر تھے، دونوں مکے کے سردار تھے، دونوں بڑے جری تھے، دونوں بڑے بہادر تھے، بہت بڑے سردار تھے، دونوں کی طلب فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ یا یہ عمر دے دے یا وہ عمر دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے مجھے یا عمر بن ہشام دے دے، تاکہ تیرا دین طاقت پکڑ لے، تیرا دین طاقت پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ عمر بن ہشام کی فطرت میں حق کو سمجھتے ہوئے بھی حق کو قبول کرنا نہیں تھا، وہ ناکام و نامراد رہا، اور عمر بن خطاب نے جب حق سمجھا، القاء ہوا، حق سے متاثر ہوا، تو 2 منٹ بھی نہیں لگے، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور غلامی اختیار کر لی۔ ابا جی نے ایک قصیدہ لکھا تھا کہ رب تھی منگیا نبی نے عمر نو جدوں، وچ قدماں دے بن خطاب آ گیا، مشرکاں دے گھری زلزلے آ گئے، کافراں دے سراں تے عذاب آ گیا۔ رب تھی منگی جدوں مصطفیٰ نے دعا عمراں تھی مینوں عمر ہک ملا، منی سونے دی گل عمر نو دتا گھل، مصطفیٰ دی دعا دا جواب آ گیا۔ عمر آیات اسلام ہویا جواں، عمر آیات اسلام ایمان قبول کرتے ہی عرض کی یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ یا اللہ پھر مکان کے اندر بیٹھ کر کیوں بات چلے نا کعبے میں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے انتظار مانگا تجھے کیوں تھا، تجھے مانگا اپنے رب سے کیوں تھا؟ عمر آیات اسلام ہویا جواں، پہنا خاموشی اہل حق دی زباں، وچ کعبے دے گج وج کے دتی اذاں، اعلان کیا آؤ جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے آؤ میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے روکو۔ اے مکہ والو آؤ میں جا رہا ہوں، جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے آئے، جو اپنی گردنوں کو کٹوانا چاہتا ہے آئے، میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر آیات اسلام ہویا جواں، پہلا خاموشی اہل حق دی زباں، وچ کعبے دے گج وج کے دتی اذاں، سارے مکے دے وچ انقلاب۔ اس سے جن کے اندر قبولیت کا جذبہ تھا، جب بدر کے جو مقتول تھے کافروں کے، ان کو گڑھا کھود کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیچ میں پھینکو اور اوپر مٹی ڈال دو، ان کو گڑھے میں مسلمانوں مومنین کی تو قبریں بنائی گئی، ان کو گڑھے میں پھینکا گیا، اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی، تو عقبہ سردار بنی امیہ تھا، اس کا جو بیٹا تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کا چہرہ تھوڑا سا پریشان اور متغیر ہو گیا۔ آقا ہو تو پیار کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ حذیفہ اپنے باپ کے قتل ہونے پر پریشان ہے، اپنے باپ کے قتل ہونے پر پریشان ہے، اور غلام ہو تو ایسا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے قتل پر کیوں پریشان ہوں؟ نہیں رسول اللہ میں اس بات پر پریشان نہیں ہوں، اس وجہ سے پریشان ہوں کہ مجھے یقین تھا کہ میرا باپ بڑا عقل والا ہے، بڑے تدبر والا ہے، بڑی سوچ والا ہے، اور بڑے رکھ رکھاؤ والا سردار ہے، حق اس کو سمجھ آ جائے گا اور مومن ہو جائے گا۔ دکھ مجھے یہ ہے کہ میرا باپ تھا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور جہنم کا ایندھن بنے گا، یا رسول اللہ یہ مجھے دکھ ہے۔ یہ دکھ نہیں، وہ ہمارے مقابلے میں آیا ہوا تھا، کیوں نہ قتل ہوتا، اس کے قتل ہونے پر مجھے کوئی دکھ نہیں، دکھ مجھے یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں کیوں گیا، یہ اس بات پر افسوس ہے۔ فرمایا کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص نے اپنی فطرت کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ وَرَبُّكُمْ، ابو جہل کے بھی دوسرا بھائی، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ مسلمان تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے، تو ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ دھوپ پر بیٹھ گئی ہے، میں سائے پر نہیں بیٹھوں گی جب تک بیٹا نہیں آتا، تیل کنگھی نہیں کروں گی جب تک بیٹا نہیں آتا، اور بھوکی ہے کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک بیٹا نہیں آتا۔ انہوں نے مشورہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ جو پتہ ہے عرب کی دھوپ بڑی سخت ہے، جب دھوپ ستائے گی خود بخود سائے پہ بیٹھے گی، تجھے پتہ ہے کہ بھوک بہت مار دینے والی ہے، جب بھوک تنگ کرے گی خود بخود کھانا کھا لے گی، تجھے پتہ ہے کہ جوئیں پڑ جاتی ہیں تیل نہ لگانا، جب جوئیں تنگ کریں گی خود تیل کنگھی کر لے گی، نہ جا تو اس سے دھوکہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں عمر، جاتا ہوں ماں سے ملاتا ہوں، اس کی پھر آ جاؤں گا۔ وہ جب گئے تو باہر وادی میں ابو جہل انتظار کر رہا تھا، انہوں نے کہا آ بھائی میرے ساتھ اونٹنی پہ بیٹھ جا، ان کو آگے بٹھا لیا، آپ پیچھے بیٹھ گیا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو جفا ڈالی، نے کہا سارے، اللہ معاف کرے مجھے، سارے اپنے بے وقوفوں کو اس طرح بلاؤ جس طرح میں نے اپنے بے وقوف کو بلایا ہے۔
جب میں نے اپنے بیوقوف بولا سارے، یعنی ان کا بھائی ابو جہل کا سکا جو تھا وہ ادھر تھا، پیچھے ایک دوست تھے وہ کہنے لگے کہ بنو امیہ بنو ہاشم کی دشمنی تھی. میں نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ وہ چچا بھتیجا تھے آپس میں. حضرت ہاشم ان کے پاس تھی کہ تم نے علم لے کے اٹھانا ہے، ان کے پاس تھی کہ کعبہ کی سرداری، کعبہ کی چوکی داری. ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا نظام تبدیل کیا ہوا تھا. کسی کے پاس پانی کی ڈیوٹی کی تھی. لڑائی کب ہوئی تھی بنو ہاشم بنو امیہ؟ لڑائی بنو ہاشم بنو امیہ کی نہیں تھی، لڑائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. محمد بن عبداللہ کے ساتھ بھی نہیں تھی. جب تک آپ محمد بن عبداللہ تھے صرف اور رسالت کا اعلان اور نبوت کا نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک تو سارے مکے والے آپ کو صاحب قریش کہتے تھے. اس وقت تو برکت کے لیے سب کا اتفاق تھا تمام قبیلوں کا کہ حجر اسود کو ہاتھ سے اٹھا کر کون کعبے میں رکھے گا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے. اس وقت تک تو احترام تھا، ادب تھا، محبت تھی. ابو لہب جو دشمن تھا وہ اس نے انگلی سے آپ کے تشریف لانے پر لونڈیا کو آزاد کر دیا تھا. بڑے بڑے سردار احترام کرتے تھے، سردار موجود تھے، لیکن حجر اسود کو اٹھا کے آپ نے رکھا تھا. ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی. پھر جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر وہ ساری کی ساری جو دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہ بھی ختم ہو گئی. پھر وہی اکرمہ بن ابی جہل اور وہی حضرت ابو سفیان اور وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، چار بنو امیہ. اور اگر بدر میں آئے تھے بنو امیہ کے بعد تو جھنڈا تھا ان کے پاس، انہوں نے آنا تھا، لیکن کیا صرف بنو امیہ آئے تھے؟ نہیں، بنو ہاشم کے افراد بھی تو بدر میں آئے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس جانب سے آئے تھے، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عقیل بن ابی طالب وہ اس جانب سے آئے تھے، اور دیگر بنو ہاشم کے لوگ آئے تھے. ابو لہب کے بیٹے آئے تھے، وہ بنو ہاشم میں سے تھے. تو یہ دشمنی بنو ہاشم بنو امیہ کی نہیں تھی، یہ دشمنی اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل مکہ کی تھی. اس میں مختلف قبیلے تھے، بنو تمیم والے بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ادھر سے لڑنے کے لیے آئے، اور عمر فاروق کے بھائی ادھر سے، کزن وغیرہ سارے ادھر سے لڑنے کے لیے آئے. اور ادھر بھی بنو امیہ میں سے تھے، حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے تھے، وہ ادھر تھے. عقبہ تھے، حضرت حذیفہ تھے، وہ ان میں سے تھے، وہ ادھر تھے. اور دوسرے دیگر جو ہے وہ ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے. حضرت مصعب بن عمیر ادھر تھے، اور آپ کے بھائی عبدالعزیز جو ہے وہ ادھر سے لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہ ان کی کوئی ایسی دشمنی کی، یہ سب جھوٹی روایات بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ایک خاص متعین کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. ایسی دشمنی نہیں تھی. ہاں، جو دشمنی بنی وہ ایک اختلاف تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ایک واقعہ تھا، اور وہ صرف ان کا نہیں تھا، اس سے پہلے آپ سے دیگر صحابہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اختلاف رہا. ان کی بھی جنگ ہوئی، اور ان کے ایمان پر تو جو شک کرے گا سیدھا کا سیدھا کافر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے ایمان پر خود اللہ نے گواہی دے دی کہ، اور گواہی بھی اس انداز میں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن. یہ طلحہ اور زبیر جو یہ ہیں حقیقی مومن. اب جو ان کی ایمان پر شک کرے گا تو یہ اختلاف جو ہے بعد میں جو شروع ہوا شہادت امام علی مقام سے. اور وہ اختلاف اس لیے تھا کہ یزید کی خلافت کے ساتھ جو ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی خلافت کو کسرائیت اور قیصریت کی جان لے جا رہی تھی. اور وہی رواج پھر پکا ہو گیا کہ باپ مرے گا اس کا بیٹا امیر بنے گا، باپ مرے گا اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، باپ. پھر وہی سلسلہ بنو امیہ میں رہا، اور بعد میں بنو عباس میں رہا، اور بعد میں آل عثمان میں رہا. اچھے بھی آئے ان میں، برے بھی آئے حکمران، انتہائی گندے غلیظ ذلیل رذیل بھی آئے. آل عثمان میں سے بھی غلیظ اور رذیل آتے رہے، آل عباس میں سے بھی گھٹیا سے گھٹیا لوگ آتے رہے، بنو امیہ میں سے انتہائی نجس لوگ حکمران بنتے رہے، اور بعض اچھے لوگ بھی حکمران بنتے رہے. فرمایا کہ کل یامر علی شاکلتہ، ہر ایک نے اپنی طبیعت پر اپنی فطرت کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون سا راستہ ہدایت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت کے راہوں کا راہی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تیاری تو میں مزید کی تھی لیکن تھک گیا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے العالمین تیرے دین کی تبلیغ کے لیے، تیری وحی کے افشاء کے لیے، اے الہ العالمین جن دوستوں نے دامے ترمے قدم سخن اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کی صحیح و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. رزق میں برکت نصیب فرما، کشادگی نصیب فرما. ان کی اولادوں کو صالح زندگی کی توفیق عطا فرما. اے رب جن کی اولاد ہیں ان کو نیک بنا، صالح بنا، اور اپنے والدین کی خدمت اور عزت اور وقار کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے العالمین روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. رزق حلال نصیب فرما، صدق کال نصیب فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرما. اے العالمین ہمیں رائے حق کا راہی بنا، اپنے دین کا محافظ بنا، اپنے حکم کا مطیع بنا، اپنے محبوب کے حکم کا مطیع اور سنت مطہرہ کا متبع بننے کی توفیق اور ہمت نصیب. اے العالمین اپنے دین کی غیرت کی توفیق عطا فرما. اپنے دین پر کٹ مرنے کا جذبہ نصیب فرما. غیرت دین نصیب فرما، غیرت ملی نصیب فرما، غیرت قومی نصیب فرما. اے اللہ یہ ملک پاکستان ہم نے تیرے نام پر حاصل کیا ہے، تیرے دین کے قیام کے لیے حاصل کیا ہے. اے اللہ ہمیں اس ملک میں اپنے دین کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غیار کی سازشوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اس ملک کو محفوظ رکھ، اس قوم کو محفوظ رکھ. اے العالمین ہمارے دلوں کو صالح بنا، ہماری روحوں کو صالح بنا، ہمارے دماغوں کو شعور نصیب فرما، نگاہوں کو نور نصیب فرما، قلوب کو بصیرت نصیب فرما، نگاہوں کو بصارت نصیب فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات